کہتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلا وار اگر کسی کے اوپر کرتا ہے نا تو وہ حیا کا وار ہوتا ہے جس کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے درمیان پردہ کسی وجہ سے رکھا ہے، اور خاص طور پہ جو غیر محرم ہوتے ہیں، وہ جو آپ کے نکاح میں نہیں ہوتے، ان سے پردہ کرنا، اس میں بہت بڑی لاجک ہے اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ کیونکہ جب کسی انسان کی حیا چلی جائے نا، جب کسی انسان کی شرم بالکل چلی جائے، اور یہ میں دونوں سائڈ سے بات کر رہا ہوں، اور مخاطب میں ان لوگوں سے ہوں جو یہ کام کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں اور اس کو بہت معمولی لیتے ہیں۔ اگر حیا بیچ میں سے آپ نکال دینا کسی کی بھی زندگی میں سے، چاہے اس کی شادی ہوئی ہے چاہے اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کو شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، اگر اس کو اپنی عزت یا اپنے درمیان یا کسی اور کے درمیان اس کو پردہ رکھنا نہیں آتا، تو کہتے ہیں حیا چلی جائے نا تو پھر سب کچھ چلا جاتا ہے، پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ پھر آپ کی زندگی میں ایسے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کو کاپ اپ نہیں کر پائیں گے، آپ ان کو نہیں سلجھا پائیں گے، اللہ سے بھی دور ہوں گے آپ، دین سے بھی دور ہوں گے آپ کے رشتے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آپ اپنے آپ سے بھی دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اپنے آپ سے دور ہونے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ؟ یعنی آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، آپ ڈیسائیڈ ہی نہ کر پائیں کہ کسی بھی چیز کا صحیح اور غلط کیا ہوتا ہے، اور آپ ایک ایسے راستے پر چل پڑے ہیں جس کا کوئی سٹاپ ہے ہی نہیں، جس کی کوئی بھی منزل ہی نہیں ہے۔ اور آپ ایسے لوگوں کو بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس کی زندگی میں شرم حیا ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا، اور وہ ایسے پتہ چلے گا کہ ایسے بندے کی زندگی میں سکون، اس کے چہرے پہ نور، اور اس کی زندگی کے اندر جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ اس کے زبان پہ کبھی بھی خدا کا شکر آپ نہیں سنیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ شکر جو ہوتا ہے نا، وہ ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایک بہت بڑی ڈیسیز ہے یہ۔ یعنی کوئی بندہ شکر گزار ہی نہ ہو، لوگوں کا بھی اور اپنے رب کا بھی، خدا کا بھی۔ یہ لٹرلی ایک ڈیسیز ہے، یہ بیماری ہے جن سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ وہ شکر ادا نہ کرے؟ لیکن ایسے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں شکر ادا کر رہے ہوتے، جن کی طرف اللہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور وہ ان کی طرف سے اپنے جتنے معاملات ہیں وہ سارے ہٹا لیتا ہے۔ برکت نہیں آپ کو ایسے لوگوں کی زندگی میں نظر آئے گی، نہ سکون ہوگا، عجیب سی ایک بے چینی میں مبتلا ہوں گے، چہرے پہ آپ کو کوئی نور نہیں نظر آئے گا، اور ایسے لوگوں کے چہرے پہ معصومیت بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کے اوپر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حیا اور ایمان جو ہوتا ہے نا، یہ لازم و ملزوم ہیں دونوں چیزیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ان میں سے اگر ایک بھی اٹھ جائے نا تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں حیا نہیں ہے، آپ کو اس کی زندگی میں ایمان نظر نہیں آئے گا، اور اگر ایمان چلا گیا تو پھر حیا بھی چلی جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اپنی زندگیوں کے اندر آپ کو یہ چیز میک شور کرنی ہے کہ نہ آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اور نہ آپ نے اپنی ذات کے اندر، اپنی زندگی میں آپ نے ان چیزوں کو کہیں جانے دینا ہے، کیونکہ یہ بہت فنڈامنٹل ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ مسلمز کے لیے۔ آپ اگر ایک مسلمان ہیں تو پھر تو یہ آپ کے لیے ایسے ہے جیسے خدا کے اوپر بھروسہ کرنا لازم ہے نا۔ آپ اس کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں آپ مانتے، تو آپ کتنا بڑا یہ گناہ ہے نا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح سے حیا اور ایمان بھی آپس میں ان کا ایسا تعلق ہے کہ ان کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے، کسی ایک چیز کے بغیر بھی۔ سو اسی لیے میک شور دیٹ یو شوڈ نیور کمپرومائز آن دیز ٹو تھنگس، کیونکہ اگر آپ اس زندگی میں اس کے اوپر کمپرومائز کریں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں پائیں گے جن کی زندگی میں نہ تو سکون ہے، نہ برکت ہے، اور پھر اللہ کا ایسے لوگوں کے اوپر کرم نہیں ہوتا۔ اور یہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ کا کرم جن لوگوں کے اوپر نہیں ہوتا، وہ پھر زندگی کیسے گزار رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں تو ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ آپ کو ملی ہوگی۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔